اپنے سے بڑے آزمائشوں میں جو مبتلا لوگ ہیں انہیں یاد کرنا، اس سے ہماری مصیبتیں آسان ہو جاتی۔ انتہائی اہم بات ہے یہ، تو یاد رکھو، اس کو آپ آزما کے دیکھو کبھی۔ آپ عمل کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں میں، یہ خالی سننے والی چیزیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ سب عمل کر کے دیکھو، آپ کی زندگی میں کتنی خوشی، کتنا سکون رہتا۔ حدیث سنا کے بعد میں واضح کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو، اس وجہ سے تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ اکبر، کیا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس طرح اگر تم دیکھو گے، اس وجہ سے اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔ اگر تم اس کا الٹا کرو گے تو اس کا مطلب تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھ رہے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی، مثالوں سے میں سمجھاتا ہوں۔ یہ کتنی اہم حدیث بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بھائی، میرے کو اللہ تعالیٰ جتنا بھی مال دیا، جتنا بھی گھر دیا، ٹھیک ہے، ایک ٹین شیڈ کا گھر مجھے ملا، اگر میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھوں گا، ارے ان کو بڑا بنگلہ ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خالی حسد نہیں ہے، یہ صرف جلن نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو جو نعمت دیا اس نعمت کو تم حقیر سمجھ رہے، یہ گناہ ہو رہا آپ سے۔ اللہ تمہارے کو ٹین شیڈ کا گھر تو دیا نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی جھوپڑ پٹی میں زندگی گزار رہے، تو ان سے بہتر ہے نا، یہ نعمت ملی نا اللہ کی، پھر تم اس کو حقیر سمجھ رہے۔ ٹھیک ہے، جس کو جھوپڑ پٹی بھی نہیں ملی، کوئی کرائے کے گھر میں رہ رہا، اس سے تو تم بہتر ہے نا، تمہارا اون ٹین شیڈ کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو وہ کرایہ کا مکان بھی نصیب نہیں ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو بس سٹینڈوں میں فٹ پاتھ پہ سو رہے نا، اس سے تو تم بہتر ہے نا، تو تم اللہ کی نعمت کو حقیر سمجھ رہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو وہ فٹ پاتھ پہ بھی سونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو جیل کے سلاخوں کے اندر ہے، تم تو آزاد ہونا، ان سے تو تم بہتر ہونا۔ اللہ اکبر، تم اللہ کی نعمت کو حقیر سمجھ رہے۔ کئی لوگ اپنی زندگی، اپنے جو بھی کیا بولتے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان کو ملی، ان تمام چیزوں کو لے کے ہمیشہ ناشکری 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 کرتے۔ تم اس کی ناشکری نہیں کر رہے، تم اللہ کی ناشکری کر رہے۔ تمہارے شوہر کو لے کے اگر تم یہ سمجھتے ہیں اللہ ایسا کیسا شوہر مل گیا، اللہ ایسا کیسا گھر مل گیا، یہ شکوے شکایتیں اصل میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ناشکرا بنا رہی ہے۔ اللہ کی یہ جو نعمت ہے نا تمہارے پاس ابھی، شوہر کی شکل میں، گھر کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، جو بھی، اس نعمت کا تم انکار کر رہے، تم اس کی ناشکری کر رہے، اس کو حقیر سمجھ رہے۔ اللہ تمہارے کو جو دیا اس کو حقیر سمجھ رہے تم۔ اس ایک مسئلے کو یاد رکھو میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، تمہارے گھروں کے سارے مسائل ختم ہو سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، میرے کو جو بھی شوہر ملا، میرے سے نیچے والوں کو دیکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حکم دیے۔ کیسا شوہر ملا؟ کسی کو شرابی شوہر ملا، میرا شوہر شرابی تو نہیں ہے نا۔ کسی کو مارنے والا شوہر ملا، لیکن میرے کو مارنے والا شوہر تو نہیں ملا نا۔ کسی کو جہیز لے کے بار بار تنگ کرتے ہوئے، بار بار سسرال سے جھگڑا کرتے ہوئے، ہر بیماری، ہر مشکل، ہر پریشانی میں بھیجتے ہوئے سسرال والوں کا کھانے والا شوہر ملا، لیکن میرے کو ویسا شوہر تو نہیں ملا نا۔ آپ سوچو آپ کو کون سی نعمت ملی؟ کسی کو طلاق ہو گئی، میرے کو طلاق تو نہیں ہوئی نا۔ کوئی بیوہ بن گئی، میں بیوہ تو نہیں بنی نا۔ کوئی مطلقہ بن کے کئی سالوں سے گھر میں پڑی ہے، اس کو شوہر نہیں ملا، وہ اس کے گھر میں کام کرتے ہوئے، وہ کمپنی میں، یہ کمپنی میں، اس کے گھر میں برتن صاف کر کے، اس کے گھر میں صاف کر کے، بیڑیاں بناتے ہوئے، کہاں دھکے کھاتے ہوئے، مہینے کو 2-3 ہزار کماتے ہوئے، کتنی مشکل سے زندگی گزار رہی بیچاری، لیکن میرے کو ویسے شوہر تو نہیں ہے نا، اس سے تو میری زندگی بہتر ہے نا۔ میں بیوہ تو نہیں بنی، میں یتیم تو نہیں بنی، اللہ تعالیٰ میرے کو یہ شوہر کی شکل میں جو بھی دیا، لیکن الحمدللہ اچھا، یہ بہتر ہے نا۔ آپ سوچو تو صحیح، اپنے سے نیچے والوں کو سوچو، ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی، ان سے میری زندگی تو بہتر ہے، الحمدللہ سکون کی نیند سو گے۔ لیکن جب آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے نا، ارے ان کا شوہر خالی انگلیوں پہ ناچتا، خالی اشارہ کرے تو جو بولے وہ لا کے دیتا، ایسا کرتا ویسا کرتا، میرے کو ویسا کیوں نہیں ملا؟ بولے تو اس کا مطلب ایک تو تم شوہر کی بھی ناشکری کر رہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کو جو نعمت دیا اس شوہر کی شکل میں، تم اللہ کی ناشکری بھی کر رہے، اللہ کے ناشکرے بن رہے، جس کی وجہ سے تمہارے دل میں بھی سکون نہیں رہا،
تمہاری زندگی میں بھی سکون نہیں رہا، ہمیشہ روتے دھوتے رہتے بس۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیا جیسے بھی ہے الحمدللہ۔ جن کو بالکل بھی اولاد نہیں ہے ان کی کیا حالت ہوگی، اور اولاد جن کو نہیں ہے وہ بھی شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کئی لوگوں کو اولاد دیا لیکن ایسی اولاد دیا وہ آج رو رہے، اللہ تو ایسی اولاد نہیں دیے تو اچھا تھا۔ ظلم کر رہے ماں باپ کو، ترسا رہے، کروڑوں روپے جمع کے رکھے سو ماں باپ کو گھر سے نکال کے ریلوے اسٹیشنوں پہ بھیک مانگنے کے لیے لگا دیے، مار رہے، ستا رہے، ظلم کر رہے۔ اللہ ویسی اولاد دینے سے اولاد نہ دینا اچھا ہے۔ اولاد نہیں بھی دیا تو وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرے، اللہ تیری مرضی، جب دینا ہے جب دے، اللہ کا شکریہ ادا کر۔ جو ملا جتنا ملا اتنے میں الحمدللہ، تو چین و سکون کی زندگی ملتی۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے نا کبھی سکون نہیں ہوگا، یاد رکھو کبھی سکون نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایسی مثالیں دوں تو بہت ساری ہیں۔ تو ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں، ہر ٹینشن میں، ہر لڑائی میں، ہر جھگڑے میں آپ کی ہمیشہ یہی سوچ ہو۔ میں گھروں کے مسئلوں پہ بہت زیادہ بولتا ہوں کیونکہ میرے کو وہ مسئلے بہت سارے سامنے آتے، کئی بہنیں روتی، شکوے شکایتیں کرتی ان کے مسئلے بیان کر کے۔ ایک بار تو ایسا لگتا ہے کہ جب وہ بہنیں روتے ہوئے ان کے شوہروں کے یا ان کے ساسوں کے، ان کے گھر کے جو کہانیاں سناتی نا، مجھے رونا آ جاتا، اتنی زیادہ پریشان گزارتی بیچاری زندگیاں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنی زندگی ان سے بہتر ہے نا بول کے سکون کی زندگی گزارنا۔ میں ہر چیز میں جیسا بولا وہی سچ ہونا، میں جیسا چاہتا ہوں جیسی چاہتی ہوں میرے کو وہی سچ ہونا بولے تو یہ زندگی پھر زندگی نہیں بنتی، وہ سب جنت میں ملے گا۔ تم جیسا چاہو گے ویسا ہوگا، وہ جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ کسی کو شوہر اچھا نہیں ملا تو کسی کو ساس اچھی نہیں ملی تو کیا کرے؟ وہ ان سے بھی زیادہ ظالم لوگوں کو دیکھیں۔ کئی لوگ ہیں جن کو ساساں بڑے خطرناک ملے، کسی کو نندا خطرناک ملے، کسی کو سسر خطرناک ملا، کیسے کیسے ظلم سہ رہے، کیسے کیسے لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ان کا ظلم نہ سہتے ہوئے، برداشت نہ کرتے ہوئے۔ ارے ویسی زندگی میرے کو تو نہیں ملی نا بھائی، الحمدللہ میرے کو جتنا فریڈم ملا، میرے کو جتنی نعمتیں ملی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ شوہر کے ملنے سے پہلے میری زندگی کیسی تھی، شوہر کے ملنے کے بعد کتنی خوشیاں میرے پاس آئی۔ ایک چھوٹی چیز بھی اگر عورت سوچ لینا اس کی زندگی میں چین و سکون آ جاتا۔ ہماری بچیاں یہ چیز نہیں سمجھ رہی، جس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے گھر کو جہنم بنا کے رکھ لیا آج۔ ایک ذرا سی بات شوہر کی اگر آ گئی، کہیں سے غصہ کر دیا، کچھ بول دیا، کیا بھی ہو گیا تو پورا لان تان فلاں 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 فلاں، گھر کو جہنم بنا کے رکھ لیے۔ یہ پٹک لیے، وہ پٹک لیے، اس کو گالیاں دے دیے، اس کو گالیاں دے دیے، میکے میں جا کے بیٹھ گئے، میں نہیں رہتی، میں چلے جاتی بول کے ضد کر رہے، رو رہے، طلاق تک نوبت آ رہی، پنچایتیں کر لے رہے۔ ارے ایک چیز خالی یہ ایک فارمولہ ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث پر آپ غور کر لو، شوہر نہ ملنے سے بہتر ہے کہ یہ جو شوہر ملا وہ میرے لیے کتنا اچھا تھا۔ میری زندگی میں جب شوہر نہیں تھا تو میری راتوں کی نیندیں کیسی گزرتی تھی۔ تمہارا بھائی تمہیں نہیں رکھے گا، تمہاری ماں تمہیں نہیں رکھے گی، بہت بولے تو مہینہ 2 مہینے محبت بتاتے ہوں گے، اس کے بعد کوئی محبت نہیں بتاتا۔ یاد رکھو، یہ آزما کے دیکھ لو، آپ کتنی بھی زیادہ محبت کرنے والی ماں باپ بھائی ہو، لیکن جب شوہروں کو چھوڑ کے تم گھروں کو جا کے بیٹھتے نا، وہ محبت نہیں ملے گی۔ اور تمہارے بچوں کو جو باپ کی محبت اور دادا دادی کی محبت جو تمہارے شوہر کے گھر میں ملتی نا، وہ تمہارے بچوں کو ماموں سے محبت نہیں ملتی، نانا نانی سے محبت نہیں ملتی، یاد رکھو نہیں ملتی۔ بعد میں روتے، عورتیں فون کر کے اتنی میرے سامنے آ کے کئی مرتبہ کئی عورتیں ایک تو سامنے بیٹھ کے بھی روتے ہوئے بولتی، کبھی فون کال پہ، بہت خطرناک ہو سکتی، اپنی زندگیاں برباد کر لیتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کو نہیں سمجھ کے آج ہمارے بچیاں، ماں باپ کو ضرورت ہے یہ سب چیزیں سمجھا کے بھیجیں۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو، سکون کی زندگی گزرتی ہے الحمدللہ، چین کی زندگی گزرتی ہے الحمدللہ۔ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوگی، یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ دلیل جس کو ہم سورہ شرح بھی بولتے ہیں، علم نشرح پڑھتے نا، کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ بولا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں کیا کیا سمجھاؤں، اللہ اکبر، ان باتوں کو ایسا دل کرتا ہے کہ اگر میں بیٹھ کے کہیں پر درس دیتا نا، یہ آج کا درس آج جو بولا نا، اس کو 2 سے 3 گھنٹوں میں بول سکتا ہوں، سمجھا کے بولنا ہے تو۔ کتنی اہم چھوٹی چھوٹی آیت، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ان مع العسر یسرا، بولا اللہ تعالیٰ، اتنی مرتبہ پڑھے، لیکن کبھی آیت ترجمے کے ساتھ پڑھے، کبھی غور کرے۔
بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہاں بے شک اللہ تعالیٰ مشکل کے ساتھ آسانی لاتا بولا 2 مرتبہ سمجھایا. مطلب کیا ہے؟ اب مشکل ہے نا، تھوڑے دن صبر کر لو، بعد میں آسانی ہوگی. اب پریشانی ہے نا، اب تکلیف ہے نا، اب ٹینشن ہے نا، اب بیماری ہے نا، اس بیماری اس ٹینشن کے ساتھ آسانی بھی ہوگی. صبر تو کر، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد تو حاصل کر. ہم جذباتی، شادی ہو کے 4 سال ہو گیا، شادی ہو کے 5 سال ہو گیا، سکون ہی نہیں ہے. شادی ہو کے 6 مہینے ہو گیا، سکون ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولا ہمیشہ مشکل کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی، مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی. تھوڑا صبر تو کر لے. شوہر کی تنخواہ بھی بڑھتی ہوں گی، صبر تو کر لے. ساس آج ہے کل مر جاتی ہوں گی، صبر تو کر لے. ہاں ہے نا ساس کی پریشانی، صبر تو کر لے. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوگی. نندے ہیں، کل ان کی شادی ہو کے چلے جاتی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوگی. آج شوہر دیوروں کے شادیاں نہیں ہیں بول کے مل کے ہے، کل الگ کرتا ہوں گا، صبر تو کر لے، مشکل کے ساتھ آسانی ہوگی. نہیں اب بچ ہونا میرے کو، اب بچ سامنے دکھنا، میں بولتے میرے کو آسانی ہونا. اللہ تعالیٰ فارمولا سکھایا یہاں پر، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوگی.